اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ ساری یہ جو ایک تیز سی لائٹ لگ رہی ہے، یہاں پہ سردی بڑی ہے اور یہ اس کا یہ جو ہیٹر ہے اس کی لائٹ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو عام طور پہ جو ایک میڈیا پہ عام کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لاڈلا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایکچولی نواز شریف صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے 3 دفعہ اپنی حکومت جو ہے سول سپریمیسی کے لیے قربان کی ہے، تو کیا چوتھی دفعہ وہ بالکل جو ہے ڈمی وزیر اعظم بن جائیں گے جیسے شہباز شریف صاحب تھے، یا اس طرح کا جو ہے مجھے تو یہ بات جو ہے وہ اٹیک نہیں کر رہی ہے۔ خواہ غلام اسحاق خان سے ٹکر لینے والی بات ہو، بہت ہی بولڈ طریقے سے جو انہوں نے اس وقت جو انہیں فیس کیا اور اپنی حکومت گنوا دی، اس کے بعد پرویز مشرف کو بہت آڑے ہاتھوں لیا اور ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو، جیسے مبینہ طور پہ کہتے ہیں جنرل محمود، جنہوں نے آج کل بہت بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے دھکے مارے، انہیں کہا کہ آپ ریزگنیشن دیں، لیکن وہ انکار کر گئے۔ پھر یہ جو ثاقب نثار اور یہ سارے ججز جو ایک پوری مافیا تھی ان کے پیچھے ہوئی، اور ایک الیکٹڈ جو ہے پرائم منسٹر کو انہوں نے گھر بھیجا، اس میں بھی انہوں نے کوئی معافی تلافی نہیں کی، اس میں وہ جیل بھی رہے، باہر بھی رہے، اس کے والدہ بھی فوت ہوئی، والد بھی فوت ہوئے، 8-10 سال سعودی عرب میں بھی رہے، انگلینڈ میں بھی رہے۔ تو ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو، انہیں یہ تانا ضرور دیا جاتا ہے کہ انہیں جنرل جیلانی اور ضیاء الحق لے کے آئے تھے، لیکن ان کے اوپر ظاہر ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں، پیپلز پارٹی پہ ہیں، تو جو ہے پی ٹی آئی پہ اس سے بھی زیادہ ہیں، نون لیگ پہ بھی ہیں، ان میں پروجیکٹ کے اوپر کک بیکس کے بھی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ انہیں اس بات کا بالکل اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے جو ہے کیا رول ہوتا ہے، اس کے پاورز کیا ہوتے ہیں، اور ایک گورنمنٹ کے ٹیکس سے یا عوام کے ٹیکس سے پیسے لینے والے 20 21 گریڈ کی یا 23 22 گریڈ کا جو آفیسر ہے اس کے کیا ہوتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے، ایک سرکاری ملازم میں اور ایک الیکٹڈ نمائندہ جو حکومت کا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور سول سپریمیسی کے لیے جو قربانیاں بینظیر صاحبہ نے یا جو نواز شریف صاحب نے دی ہیں، وہ شاید ہی کسی اور نے ابھی تک دی ہوں۔ اب جو ہے اس میں جو عمران خان صاحب بھی اس صف میں شامل ہو رہے ہیں، بھٹو صاحب کے سامنے تو یہ بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی تھی، پہلے بھی لوگوں نے کی ہے۔ تو یہ جو ایک میڈیا پہ ہے کہ یہ لاڈلا اور اس طرح کی بات مجھے جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے۔ وہ جو ٹریک ریکارڈ ہے بندہ جو ہے اس میں تبدیلی جو ہے اپنے آپ کو بدلنا بڑا مشکل ہے، اور جو بندہ اب 70-75 سال کی عمر میں، 40 سال سے 35-36 سال کی عمر میں وہ پہلی دفعہ بنے تھے شاید وزیر اعظم، تو 90 میں وہ بنے تھے، 90 کے بعد جو ہے اب آپ دیکھ لیں 33 سال ہو گئے ہیں، تو 35 36 38 سال میں انڈر 40 بندہ جب پرائم منسٹر بنا تھا، اس کی جو سوچ تھی اس کو جا کے آپ یہ کہیں کہ وہ 70 سال کے بعد جو ہے اس میں تبدیلی لے کے آئے گا، اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ انہیں اس چیز کا پراپر پتہ ہے۔ پھر ان کی جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے، وہ دوسرے نمبر پہ جو کراؤڈ پولر ہیں وہ ہیں مریم، انہیں بھی پتہ ہے اس چیز کا۔ تو اس بارے میں ایک ون سائیڈڈ سٹوری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میڈیا پہ ہے یا سوشل میڈیا پہ ہے، اس میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں جی کہ لاڈلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام تر فیلڈ جو ہے وہ یک طرفہ امپائروں سمیت جو ہے نون لیگ کے حوالے کی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں، یہ سلیکشن کم الیکشن جو بھی ہے جو ہے پی ٹی آئی کا آؤٹ کیا گیا ہے، نواز شریف صاحب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ڈمی یا انگوٹھا چھاپ قسم کے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوں گے، مجھے یہ اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے۔ اور وہ اگر ہوئے تو با اختیار وزیر اعظم ہوں گے، اگر نہیں ہوئے تو لڑائی جھگڑا کر کے جو ہے وہ پھر نکل جائیں گے۔ ہاں، یہاں یہ اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کرنا ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو 3 دفعہ زیادتی ہوئی ہیں، یا تیسری دفعہ جو زیادتی ہوئی ہے، وہ اسی طرح کی زیادتی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کر کے تو وہ جو ہے وہ ایڈجسٹنگ انٹری یا ریورسل انٹری نہیں پاس کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جو ہے وہ 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا، اسی طریقے سے 2024 میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے انہیں آواز اٹھانی چاہیے، اور تمام جمہوریت پسند لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اب جو معاملات ہوئے ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ تقریباً صوبائی اور قومی اسمبلی کی تمام سیٹیں جو ہے وہ لوز کر گئی ہے پی ٹی آئی، اور اس کا بینیفٹ جو ہے زیادہ تر تو نون لیگ کو ہوگا، پھر پیپلز پارٹی کو یا چھوٹی جماعتوں کو ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ زیادہ سیٹیں مل جائیں گی، لیکن اس کے بعد جو بندر بانٹ ہوگی یا جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی
اس کی وجہ سے اگلی حکومت اتنی کریڈیبل نہیں لگتی ہے. اور جیسی کیسی بھی حکومت ہو، اگر نواز شریف صاحب اس کے وزیر اعظم ہوئے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی حکومت بہت عرصے تک چلے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.